الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے چند آیات ہیں جن کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. اچھا، یہ جو آیات ہے نا یہ عباد الرحمن کے حوالے سے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے جو کہ ہمیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بتائی ہے. ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے وہ بندہ بننا چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے. ہم سب تو اللہ سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ خود پیار کرتے ہیں وہ بڑے ہی زبردست لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کا پیار ملے. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اپنے ان پیارے بندوں کا ذکر کیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ خود پیار کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ایسی ان بندوں میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ کیا نا وہ کیا وعباد الرحمن. یہ عباد کا جو لفظ ہے نا عربی میں جو عبید لفظ ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہر بندہ، ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شک وہ مسلمان ہے وہ نہیں مسلمان، ہر انسان کے لیے عبید. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا نا عباد الرحمن، یہ اللہ کے بڑے ہی خاص قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اس رحمان کی رحمت ملتی ہے، یہ اس کے بندے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا یہ میرے عباد الرحمن کون ہے، ان کو پیار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر مخاطب کیا اور پھر بتایا کہ یہ کیا ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ آگے کیا کہا وعباد الرحمن الذین یمشون. الذین کا بھی جو لفظ ہے یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نارمل لوگ نہیں ہیں. الذین بھی پہلے تو عباد الرحمن کے لفظ کے اندر جو ہے نا اس کی رحمت کا اور اس کے پیار کا احساس ہوا، پھر الذین جو لفظ ہے یہ بھی اللہ کے کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اوپر بڑے ہی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا کہ یہ ایسے اپنے سینہ تان کے تو مارتے ہوئے زمین کے اوپر جائیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر جو بھی چیز ملی ہے، جو بھی ان کے پاس اگر کوئی قابلیت ہے یا پھر جو نا کوئی ان کے اندر طاقت ہے وہ تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا وہ تکبر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ غرور نہیں کرتے. یمشون علی الارض ہونا کہ یہ زمین کے اوپر بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. ہماری کمر کے اندر نا ایک ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے پیچھے کہ جو کہ ایک ہڈی کے اندر تکلیف اگر نکل آئے تو ہم لوگ سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ جو ہے نا ہم ایسے ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا احساس ہونا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو بھی ہے میں اگر ادھر بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں تو یہ صرف اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کہ جس کے تھرو میں کر رہا ہوں. اس احساس کا جو ہے نا دل کے اندر باور ہونا یہ اسے ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہوتے ہیں. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا آیت کے اگلے حصے میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا. ان کا جو قول ہوتا ہے وہ پھر پیس ہوتا ہے، وہ واپس ان کے ساتھ نہیں شروع ہو جاتی. اس آیت کے حصے کے اندر ایک اور چیز ہے جو کہ بڑے مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ کا استعمال کیا، وہ وَإِذَا کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر جو ہے نا وہ ان کو خطاب کریں جاہل تو وہ جو ہے ان کا وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہاں پہ وَإِذَا، جب ان کو مخاطب کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، جو اللہ کے لیے جو ہے نا چیزیں کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا ضرور سامنا پڑے گا کہ جو کہ اپنے اس میں آئیں گے. جو جاہل کا جو لفظ ہے اس کو ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر. تو
وہ لازماً جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مخاطبے میں آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو اس بات کو بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یار اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو کہ جس کو علم نہیں ہوتا، عربی میں جو ہے جاہل اس کو بولتے ہیں، یہ جاہل عاقل کی الٹ ہوتی ہے۔ عقل جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے یہ پرانے زمانے میں بدو ہوتے تھے نا، یہ اپنا اونٹ باندھتے تھے تو اپنے سر کے اوپر یہ کالا جو ہے وہ بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں عربیوں نے باندھا ہوتا ہے، یہ بھی تو ان کی وہ ایک کلچرل وہ رہ گئی ہے، لیکن پہلے وہ اس سے باندھا کرتے تھے اپنا وہ جو اونٹ تھا، اسی کا یہ الٹ ہے جاہل۔ یہ وہ باندھنے والی چیز ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا، باندھ نہیں سکتا وہ اپنے ایموشنز کو۔ اس کے اندر غصے کا ایموشن آیا وہ ایک دم نکال دیتا ہے اس چیز کو، کوئی اور نفرت کا جذبہ آیا اس نے نکال دیا، کوئی غم کا جذبہ آیا اس نے اسی طرح ہی اگلے کے اوپر پورے طریقے سے نکال دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ اس کا جواب ایک دم اسی غصے یا اسی نفرت یا اسی غم یا اسی دکھ کے اندر سے نہیں ایک دم سے شروع ہو جاتے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اس کا جواب پیس کے طریقے سے دیتے ہیں، یہ اس کا جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ۔ آپ کی بیوی نے، آپ کے بہن بھائی نے، آپ کے کسی کولیگ نے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے ساتھ ایسی طریقے سے آتا ہے بات کرنے کے لیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سٹاپ کر لیں، اب وہاں پہ رکیں، اس انسان کو پہلے اس کنڈیشن سے باہر نکالیں۔ دیکھیں اگر تو وہ بہت ہی زیادہ ایسی کنڈیشن میں آپ کہیں چلو بھائی اس کے اوپر میں سوچتا ہوں، ہم انشاءاللہ پھر کسی دن بات کر لیں، یا پھر آپ کیا کریں اس چیز کو آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن پہلے کر دیں بندے کو، تاکہ وہ اپنی اس جو ایموشن کو کنٹرول نہ کرنے والی اسٹیٹ ہے اس سے وہ باہر نکل آئے، وہ آپ کی بات کے سننے کے اسٹیٹ کے اندر آئے۔ تو یہ جو نا ہم لوگ یہ ان لوگوں کی خصوصیات کے اندر سے دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا زبردست گر ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر لیں تو ہماری زندگی کے بے تحاشا مسئلے ختم ہو جائیں۔ ڈسکشن ہی تب کرنے جاتے ہیں جب ہم بڑے ہی غصے کے اندر بھرپور ہو چکے ہوتے ہیں، جب ہماری بالکل فل ہو چکی ہوتی ہے ایموشنز کی جو لمٹ ہوتی ہے، یا جس وقت ہمارا غصہ آ چکا ہوتا ہے، یا جس وقت ہمارا غم شدید ہو گیا ہوتا ہے، ہماری بات کرتے وقت ڈسکشن میں بے تحاشا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے کو انسٹیگیٹ کرنے والی ہوتی ہیں، یا اس کے بات کرنے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ایموشنز کو ٹریگر کر دیتی ہیں۔ اب اگر اس آیت کے اوپر ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ آیت ہماری زندگی کو چینج کر سکتی ہے، ہمارے ریلیشنز کو چینج کر سکتی ہے۔ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ نہیں یہاں پر جو ہے یہ بندہ اس وقت اپنے جذبات کے اندر ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ وہ حضرت عائشہ تھوڑا سا اپنے اس میں تھی، ایموشنز کے اندر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پہ ایسے آرام سے یوں کر کے ہاتھ لگا کے ان کو کہہ رہے تھے کام ڈاؤن عائشہ کام ڈاؤن۔ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جواب نہیں دینا شروع کر دیا اسی کے اندر، انہوں نے پہلے ان کو یہ احساس کرایا کہ ابھی پہلے ہمیں کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے جو نا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی جب کوئی ڈسکشن ہونے لگے اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کے ایموشنز اس میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ لاجک جو ہے نا وہ سب سائڈ پہ رہ جاتا ہے، آپ پھر اس کو ریشنلی سوچ نہیں پاتے چیزوں کو، آپ اس کو اسی ایموشنز کے اندر لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ کے بندے ہوں گے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے اس ریلیشن کے لیے بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ پیارے بندے بننا چاہتے ہیں، وہ عباد الرحمان کی لسٹ میں سے آنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کریں گے، اس کا جواب جو ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ ان کو دیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ خصوصیات لوگوں کی بتائی ہے نا، اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یا یہ ساری خصوصیات اس بندے میں آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تب بھی وہ عباد الرحمان کی اس لسٹ کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اگر آج کے درس کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لیں، یہ کچھ خصوصیات سن کے ان میں سے یہ والی چیز میں نے اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کرنی ہے، اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، تو آپ سمجھیں کہ اس درس کا جو نا فائدہ ہو گیا، میرے اس درس دینے کا اور آپ کے سننے کا۔ تو یہاں پر جو نا ہم اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کو وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے اس وقت پیس کا جو نا ان کے لیے پیغام ہے وہ ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو پہلے کام کرتے ہیں، ان کو اس اسٹیٹ سے نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کی دوسری ہے۔ پہلے کیا تھی کہ وہ لوگ زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں۔ پھر آکڑ کس بات کی، نوکر کیا تو نخرہ کیا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے رب کا بندہ ہوں، مجھے میرے اللہ نے اس قابل کیا ہوا ہے، اگر میرے سے لے لیں میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں بات بھی نہیں کر سکتا، 2 منٹ کے لیے میرا سانس بند ہو جائے، میرے تیسرے منٹ چوتھے منٹ جو ہے نا میں بات نہیں کر سکتا، میری زندگی ختم ہو جاتی۔ تو یہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ رحمان ہے جس نے اپنی رحمت کے اندر میرے گناہوں کے باوجود مجھے رکھا ہوا ہے، مجھے زندگی بخشی ہوئی ہے۔ دوسری چیز کہ جب لوگ ان کو کرتے ہیں، ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اذا کا لفظ استعمال کیا کہ اذا، جب جو ہے نا لوگ ان کو وہ کریں تو پھر کیا ہوگا، وہ ان کو سلامتی کے ساتھ ان کو جو نا ان کے ایموشنز کو جو ہے نا وہ ڈیل کریں۔ پھر آگے اگلی جو صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
والذینہ، یہ بھی دوبارہ والذینہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، حالانکہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، پر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرایا کہ یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی راتوں کو بتاتے ہیں، یبیتون جو کہ بتاتے ہیں، لربہم اپنے رب کے پاس، کس طریقے سے، سجدا وقیاما، سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر۔ ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، اپنا احتساب کرتے ہیں۔ وہ 50,000 دن کا جو دن آنا ہے اس کے اندر وہ یوم قیامت ہے اور وہ اس دن کھڑی ہو جائیں گے، ہر انسان اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ اس سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دن کی سوچتے ہیں، یار آج تو میں نے فلانے بندے کے ساتھ اس طریقے سے بات کر دی، یہ میرا غلط تھا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یہ میں نے غلط کر دیا۔ اپنے سجدوں میں جاتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطہ بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یا اللہ میرا فلانی چیز ایسی کر دی، یہ چیز ایسی کر دی، فلانا مسئلہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ پرابلمز ہیں، یہ آ گئے، وہ سب چیزیں اپنی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا جو سجدے اور قیام کے اندر جو نا ان کا وہ ٹائم ہے وہ ان کا گزرا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر ہوتے تھے تہجد کے اندر تو ان کی داڑھی رو رو کے گیلی ہو چکی ہوتی تھی، اور اتنی گیلی ہو چکی ہوتی تھی کہ قطرے نیچے گر رہے ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہنے والے کہ وہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ جیسے ان کے اوپر بالٹی اڑیل دی گئی ہے، اور پانی کی بالٹی کی وجہ سے جو ہے نا ان کی وہ داڑھی جو ہے وہ اتار ہو چکی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے وہ پیارے بندے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا دل رکھتے ہیں اور اپنے سجدے اور اپنے قیام کے اندر اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ ٹائم جو ہے نا اپنا لگا رہے ہوتے ہیں۔ قیام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بتایا گیا، وہ ایک رات قیام میں کھڑے تھے، انہوں نے سورہ بقرہ پوری کی پوری ختم کی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران انہوں نے ختم کی، اس کے بعد اس سے اگلی انہوں نے شروع کر دی سورہ نساء انہوں نے شروع کی۔ ہم لوگ آج جب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ جو اللہ کے بندے تھے وہ اللہ کے کتنے پیارے تھے کہ ان کو اس چیز کے اندر چاشنی محسوس ہوتی تھی، ان کو اللہ کے ساتھ وہ جو صبح کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ ان کو اس رات کے اندر وہ طاقت ملتی تھی۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر وہ ٹائم ضرور رکھیں جب ہم اللہ کے ساتھ ہمارا ضرور کنیکشن ہو، ہم اللہ کے ساتھ ضرور اپنی باتیں کر رہے ہوں۔ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک اللہ بھی ہے جو کہ ہماری زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک طریقے کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں۔ ہم کئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس وقت اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے جو بیسٹ ہے وہ چیز کرنی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ رابطے کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پہلی چیز تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر بڑے ہی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، جب ان کو ساتھ کوئی مخاطب ہوتے ہیں لوگ جو اپنے ایموشن سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑا ہی پیس والا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہی ایموشنز لے کے واپس نہیں آ جاتے، ان کو اپنے اس اسٹیٹ کے اندر لے کے آ کے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے وہ پیارے بندے بننا چاہتے ہیں، اس لسٹ والے بندوں میں سے ایک بندہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کہ وہ راتوں کو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بناتے ہیں، وہ سجدے کے اندر اور قیام کے اندر جو ہے اپنا ٹائم اللہ کے سامنے گزارتے ہیں۔ یہ والی جو آیت ہے یہ بیسیکلی جو ہمارا آج کا جو درس کی جو مین آیت ہے، وہ لوگوں کی کیا صفت ہوتی ہے کہ والذین، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا آپ اپنی ہمبلنس اور اپنے گناہوں کا سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے میرے رب میرے سے جہنم کا عذاب دور کر دے، جہنم کا عذاب میری طرف آ رہا ہے لیکن آپ ہیں جو کہ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلا لفظ کیا ہے، ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس میں بھی ایک پیار ہے، ان کو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، رب کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کیا ہے، بڑی ایزی سی چیز ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، زمین پہ آرام آرام سے چلنا، اس کے اندر ہمبلنس کے اندر کوئی وہ کرے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ بات کر کے اس کو وہ کر دینا۔ تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ نماز پڑھنا رہا، اس کو ہم بہت زیادہ لمبی نمازیں نہیں پڑھتے، اب اپنے ساتھ ایک رات کا ایک تھوڑا سا ٹائم رکھیں جس میں آپ اللہ کے ساتھ جو ہے نا اپنی باتیں کریں، اپنا دل رکھیں۔ پھر یہ دعا کریں، دعا کرنے میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے۔ والذین یقولون ربنا، اے ہمارے رب، سب سے پہلے اے میرے رب،
اللہ سے پیار کا وہ ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اصرف عنا. اچھا یہ جو اصرف کا جو لفظ ہے نا، یہاں پر جو عربی میں جو اس کا جو معنی ہے وہ یہ قرآن میں ایک اور جگہ استعمال ہوا، سورہ عمران میں آیت نمبر 154. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم، اور خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر ان کو بھگا دیا. مطلب آپ جب آپ کی طرف کوئی چیز آ رہی تھی اور ان کو پھیر کے، جس طرح دشمن آ رہے تھے لڑنے کے لیے، ان کو پھیر کے بھگا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال کیا کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ میری چیز جہنم کا عذاب آپ کی طرف آ رہا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے سے پھیر دے. آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں میں تو جہنم میں نہ گر جاؤں. آپ اللہ کو کہتے ہیں، ایموشنل سٹیٹ میں آتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو میرے سے پھیر دیں، میں اس کے اندر گر جاؤں گا، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ پلیز اس کو پھیر دیں میری خاطر. وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں. وہ اپنے اندر یہ فل آف وہ نہیں فیل کرتے کہ ہاں ہم نے تو بڑا نماز پڑھے ہیں، درس دے رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، جی ہم تو کامیاب نہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی جو ہے، میرے کام جو ہیں پتہ نہیں کس قسم کے، اس میں اخلاص کس قسم کا ہے، اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں جو کہ میں کر رہا ہوں، کیا زمین پہ چلتے ہوئے 10,000 لوگوں کے رائٹس ہیں جو کہ میں خراب کر دیتا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس بندے کی اس کیفیت کو اس کے اندر رکھا. وہ بین خوف و رجا رہتا ہے، اس کو امید بھی ہوتی ہے اور اس کو اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور ڈرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ربنا اصرف عنا، اس کو میرے سے پھیر دے یا رب، یہ عذاب کو میرے سے پھیر دے. آگے کیا کہتے ہیں؟ ان عذابھا کان غراما، بے شک کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو چمٹ جانے والا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر پٹرول گر جائے یا مٹی کا تیل اور اس کو آگ لگی ہو تو وہ ایک دم سے بجھتی نہیں ہے، وہ لگی رہتی ہے آگے آتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہے ہیں ان عذابھا کان غراما، یہ تو بڑا ہی چمٹ جانے والا عذاب ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو عربی میں جو لفظ ہے نا غراما، یہ غریم سے نکلا ہے. یہ ایک ایسا قسم کا قرضہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کے اوپر چڑھ جائے بہت زیادہ اور آپ اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ پیسے بھی دیتے جا رہے ہیں لیکن قرضہ نہیں اتار رہا، بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، اس کے لیے بھی یہ غریم کا لفظ استعمال ہو. یہاں پر اسی لفظ کا استعمال کیا گیا کہ ان عذابھا کان غراما، آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کے اوپر چمٹتا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم جہنم میں اگر جائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا ہم تھوڑی بہت جنت میں چلے جائیں گے. یہ والا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ہے ان لوگ. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ جو عباد الرحمان ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے رکھتے ہیں بڑا ہمبلنس کے اندر. ان کو لگتا ہے کہ کہیں یہی نہ عذاب کے اندر گر جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ڈر ہوتا ہے جہنم کا عذاب جو ہے وہ میرے ساتھ نہ چمٹ جائے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کو یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یار ہم تو ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے. ایک اور آیت ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لِيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا الظَّالِمِينَ. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِن مَسَتْهُمْ، ان کو اگر تھوڑا سا چھو بھی جائے، ایسا کرتے ہیں نا جیسے ہم لوگ، ان کو اگر تھوڑا سا یہ مَسَتْهُمْ ہلکی سی چھو بھی جائے، کیا چھو جائے؟ نفحتن کیا چیز ہے؟ اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ یہ کہ ہلکی سی ہوا. لیکن اس ہوا کو آپ ایسے تو امیجن کریں، عربی میں ہوا کے لیے بہت سے الفاظ کا استعمال ہے. یہ ایسی ہوا ہے جیسے دروازے کے نیچے چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نا جگہ، جس سے کوئی باہر سے ٹھنڈی ہوا ہو تو ہلکی سی اندر آ جائے، یا جب دروازہ بند کرنے لگے آپ تو ہلکی سی اس کے کونے سے جو ہے نا ہوا جو ہے وہ آ جائے باہر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم اب کا دروازہ بھی کھلا بھی نہیں ہے، اس کی ہلکی سی ہوا لگی ہے ان کو، اور یہ ایک دم سے چلا اٹھتے ہیں، چلا کے اللہ کو کہتے ہیں کہ میں تو برباد ہو گیا، یا ویلنا، میں تو برباد ہو گیا، میں نے تو سب سے زندگی کا مشکل عذاب جو ہے وہ دیکھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہلکی سی ہوا لگی ہے جہنم کی. جہنم وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ بس اس میں ہم لوگ جو ہے نا ہلکا جائیں گے کچھ دن اور یہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے صرف پاؤں جو ہیں، پیر ہیں، وہ صرف جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، وہ باقی سارا باہر ہوگا. اس کا جو دماغ ہے وہ کھول اٹھے گا اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوگا. یہ ہے جہنم. ان لوگوں کو اس سے ڈر ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ عذاب کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اے میرے رب اس جہنم کے عذاب کو میرے سے دور کر دیں. ان عذابھا کان غراما، یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ بڑا ہی چمٹ جانے والا عذاب ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس کے اندر بے شک تھوڑی دیر کا رہنا ہو یا بہت دیر کا رہنا ہو، یہ جو ہے بڑا ہی مشکل، بڑا ہی سخت ہے اس کے اندر جو رہنا ہے. تو ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. نماز کے بعد یا رات کو نمازوں کے اندر اپنی جو تہجد کی نماز ہے 2 نفل پڑھیں ہیں، بے شک اس میں لمبے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اس میں اللہ کو کہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما۔ اے میرے رب مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچانا، بڑا ہی سخت عذاب ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہنا ہو یا تھوڑی دیر رہنا ہو، بڑا ہی تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کے اندر بنائے کہ جو کہ عباد الرحمن ہوں، جن کو اللہ کا پیار مل جائے، ان کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی وہ رحمت مل جائے۔ اور وہ کیسے ملے گی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے آگے اور بھی کچھ لسٹ ہیں، لیکن اگر ہم ان کے اندر ہی جو ہے نا کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، لوگوں کے ساتھ ہمبلنس کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان عباد الرحمن کے اندر شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے اہل و خانہ کے لیے، والدین کے لیے دعا کریے گا۔ جزاک اللہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما